ایک مرتبہ اپنے پر نور اور پر رونق چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیے، کیونکہ گرامر سیکھنے کے لیے مسکراہٹ بہت ضروری ہے۔ عربی کے اندر آپ کو حرف لکھا ہوا دکھائی دے گا، لیکن اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ کو حرف دکھائی نہیں دے گا۔ تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے کتنے حروف کون ہے جو ترتیب کے ساتھ ان نو میں سے 7 حروف ہیں اور آخر میں 2 ہیں مع اور عندہ، کون ان 9 کے 9 کو ترتیب کے ساتھ سنائیں گے؟ بولیں سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ لام، پھر من، عن، با، فی، علا، الا، مع، عندہ۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے حروف جر پڑھے نا، ان کو حروف جر کہتے ہیں۔ بولے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عربی زبان میں اصل میں جر کہتے ہیں یہ جو زیر کی حالت ہوتی ہے۔ جر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تو یہ جو اسم ہے نا، یہ جو حروف ہیں حروف جر، جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں نا تو اس پر زیر آ جاتی ہے۔ مثال للہ، دیکھیں لفظ اللہ پر کیا ہے؟ زیر آ گئی نا، للہ ہی۔ بسمی، میم پر زیر آ گئی نا، تو حروف جر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعد کا اسم زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہ ابھی ہمارے لیکچر کا ٹاپک نہیں ہے، صرف اس نسبت سے بتایا کہ حروف جر ان کو کہتے ہیں کیونکہ بعد والے اسم کو یہ زیر یعنی یہ جر کی حالت میں لے جاتے ہیں۔ حروف کے بارے میں آپ 4 باتیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ بولیں جی، حروف کے بارے میں کتنی باتیں سیکھنے جا رہے ہیں؟ کتنی باتیں سیکھنے جا رہے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی بات، آپ ایکٹیو ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ بسم اللہ، ذرا دائیں ہاتھ بلند کریں، ایک انگلی نکال لیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ جب کہیں نا مل کر کیجئے تو مسکرا کر کہا کریں نا۔ ایک مرتبہ اپنے پر نور اور پر رونق چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیے، کیونکہ گرامر سیکھنے کے لیے مسکراہٹ بہت ضروری ہے۔ بتائیے ہے یا نہیں؟ تو پھر مسکرائیں۔ اچھا، ہمارے ایک مصر کے ٹیچر تھے، فوت ہو چکے ہیں، شیخ احمد ان کا نام تھا، عربی کے بہت بڑے ادیب تھے ماشاءاللہ۔ تو ہماری کلاس میں ایک افریقی اسٹوڈنٹ تھے، بہت اچھے میرے ابھی بھی دوست ہیں، نائجیریا سے ان کا تعلق تھا، ان کا نام تھا عباس۔ کیا نام تھا ان کا؟ عباس ماشاءاللہ نا، اللہ نے ان کو ایک تو جسامت بڑا عطا کیا تھا، مطلب آپ میرے جیسے 2 بندے ملائیں نا تو ایک عباس بنے گا۔ ایک کیا بنے گا جی؟ اچھا ماشاءاللہ جسامت بھی، اور وہ چونکہ نائجیریا سے تھے تو جیسے ہمارے افریقہ کے مسلمان بھائی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی تھے۔ اچھا وہ اس طرح کے تھے نا کہ اگر وہ صرف آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں نا تو آپ ڈر جائیں گے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ان کو بہت سخت غصہ آ رہا ہے میرے پہ۔ تو جو شیخ احمد جب کلاس میں آئے، انہوں نے تعارف کیا تو انہوں نے اس طرح دیکھا نا تو وہ عباس کو کہتے ہیں کوئی میرے سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی؟ عباس نے کہا نہیں ڈاکٹر کچھ بھی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو عباس کو کہتے ہیں پھر تھوڑا سا عباس مسکرائیں یار۔ پھر پورے سال کے دوران وہ جب بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں عباس کی طرف دیکھتے تو فوراً سے کہتے ہیں عباس میں نے ٹھیک کہا ہے؟ وہ کہتے جی جی نعم نعم نعم۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں مجھے ایسے ایک دم سے ڈر لگتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ تو عباس آپ پورا دن مسکراتے رہا کریں، جب بھی میں آپ کی طرف دیکھوں آپ مسکرائیں تاکہ بار بار ہمارا لیکچر نہ رکے۔ تو بہرحال یہ آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک عباس کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ تو بسم اللہ جی، دائیں ہاتھ ذرا بلند کریں، بسم اللہ، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے اپنی کتاب کو مل کر سیکھنے کی۔ آج کی کلاس میں ہم حروف کے بارے میں کتنی باتیں سیکھنے جا رہے ہیں جی؟ کتنی باتیں؟ 4۔ کتنی باتیں؟ 4۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. بولے ہر زبان کا حرف جر. دیکھیں عربی میں آیا تو آمنت باللہ. عربی میں آیا تو کیا ہو گیا؟ آمنتو. اردو میں آیا تو میں اللہ پر ایمان لایا. پر میں اللہ پر ایمان لایا. اور جب انگلش میں گیا تو آئی بلیو ان اللہ. ان آ گیا. تو مطلب یہ تو بات بڑی آسان ہے نا کہ جب آپ کسی بھی حرف کا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. کلیئر ہے؟ انشاءاللہ یاد رہے گی. بولے پہلی بات یاد رہے گی. چلیں دوسری بات کی طرف. دوسری بات یہ ہوگی کہ کبھی کبھار اس طرح ہوگا عربی کے اندر آپ کو حرف لکھا ہوا دکھائی دے گا لیکن اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ کو حرف دکھائی نہیں دے گا. جیسے مثال کیا ہے؟ اغفر لی. کیا مثال ہے جی؟ اے اللہ بخش دے. اب لی کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے لیے. لام ہے نا تو للہ ہی پڑھ چکے ہیں نا. لام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے تھا فارگیو فار می. ہونا چاہیے تھا یا نہیں فار می؟ لیکن یہ رول یاد رکھیے گا، ضروری نہیں کہ آپ ہر حرف کا ترجمہ کریں. بعض اوقات آپ عبارت کو سلیس بنانے کے لیے آپ حرف کا ترجمہ نہیں کرتے. آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ بخش دے مجھے. اے اللہ بخش دے. تو دوسری بات کیا پتہ چلی؟ کبھی کبھار عربی میں حرف ہوگا لیکن ترجمہ کرتے ہوئے حرف، بولیں عربی میں حرف لیکن ترجمہ کرتے ہوئے حرف، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اچھا تیسری بات جو ہے وہ دوسری بات کا اپوزٹ ہے. بولے تیسری بات دوسری بات کا، اور وہ کیا ہے؟ تیسری بات اپوزٹ کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں نہیں ہوگا لیکن ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہمیں کوئی حرف لگانا پڑے گا تاکہ عبارت سلیس ہو سکے. سمجھا گئی؟ مثال ہے جی ورحمنی. ورحمنی واو کا مطلب ہے اور، ارحم رحم کر، نی مجھ پر. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی پر کے لیے تو آپ کو علا لانا چاہیے تھا. بتائیے تھا یا نہیں؟ ہمیں کہنا چاہیے تھا ورحم علیہ، لیکن آپ علا نہیں لے کر آئے. ترجمے میں آپ نے کہہ دیا رحم کر. تو کبھی اگر ایسا ہو گیا عربی میں حرف نہ ہوا اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو حرف کا اضافہ کرنا پڑا تو آپ نے پریشان بلکہ آپ یہ رول پڑھ چکے ہیں کہ کبھی عربی میں نہیں ہوگا اور ترجمے میں لگانا پڑے گا حرف. اور چوتھی بات کیا ہے جی؟ پڑھیں کیا ہے چوتھی بات؟ حرف کے بدلنے سے معنی. ان حرف کی اتنی اہمیت ہے کلام میں کہ اس کے بدلنے سے پورا معنی. اور آپ کی اردو زبان میں بھی دیکھیں، آپ اردو میں اگر کہیں کہ لکڑی کو مارا یا لکڑی سے مارا تو بتائیے دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ لکڑی کو مارا یا لکڑی کو سے. لکڑی مارا بالکل ایک جیسا ہے لیکن سے اور کو کے بدلنے سے پورا معنی بدل گیا یا نہیں؟ یا گیٹ ان گیٹ آؤٹ، ان آؤٹ کے بدلنے سے گیٹ کا معنی بدل گیا. بولے گیٹ کا معنی ان آؤٹ کے بدلنے سے بدل گیا نہیں؟ تو یہی آپ کی عربی میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حرف کے بدلنے سے اس سینٹنس کا معنی، اس جملے کا معنی بدل جاتا ہے. کیسے؟ آپ کہتے ہیں صلی لی ربک اور صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں دونوں جملوں میں صلی بالکل ایک طرح سے ہے. بولے دونوں جملوں میں صلی بالکل، لیکن لام اور علا کے بدلنے سے صلی کا معنی بدل گیا. جب صلی کے بعد لام آیا تو مطلب کیا تھا صلی کا؟ نماز پڑھیے. صلی لی ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. صلی کا مطلب نماز پڑھنا. اور جب صلی کے بعد علا آیا، حرف بدلا تو معنی کیا ہو گیا؟ نماز نہیں بلکہ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یاد رہے گی چار باتیں انشاءاللہ؟ بولے یاد رہیں گی چار باتیں؟ جلدی کے ساتھ میرے ساتھ دہرائیں. چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہر زبان کا حرف جر اپنا ہے. نمبر 2،
کبھی عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں. نمبر 3 کبھی عربی میں نہیں ہوگا لیکن ترجمہ کرتے ہوئے حرف کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور نمبر 4 حرف کے بدلنے سے معنی بولے حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. مثالیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ؟ مثالیں یاد رہیں گی؟ بارک اللہ فیک.